لیکن حالات ابھی پہلے سے تو بہتر ہے نا. پہلے تو دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے. ایٹ لیسٹ بیٹھ کے بات تو کر رہے ہیں نا. ہمیں مزید بہتر کرنا ہوگا. ٹیمپریچر تو نیچے آیا نا. دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا اچھی بات کہی ہے, جو جواب دیا ہے. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے اگر ہم ایک دوسرے کو تھوڑا سا سپیس دیں اور کچھ دے کے اصول پہ معاملات جو ہیں ملک کی بہتر مستقبل میں سدھارے جا سکتے ہیں. ملک کا بہتر مستقبل کے لیے بیٹھنا چاہیے, لیکن ذرا انڈیویجولی آپ سب کے اپنے اپنے سیاسی بیانی پہ آ جاتے ہیں نا. آپ سے اگر وہ پوچھتے ہیں کہ اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کریں اور اس نظام کو چلنے دیں, اس حکومت کو چلنے دیں, تو آپ کا تو 2024 کا بیانیہ دھڑم سے گر جائے گا نا نیچے. اس سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں آپ؟ ہٹ سکتے ہیں نہیں. میں دیکھیے اگر وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نتائج کو تسلیم کریں اور نتائج کے تسلیم کرنے کے نتیجے میں وہ کیا ہم سے یہ چاہیں گے کہ ہم نے جو عدالتوں میں چیلنج کیا ہے اس کی پیروی نہ کریں؟ ہلکی پھلکی اپوزیشن کرتے رہے نا, جیسے انہوں نے بھی کی تھی 2018 کے بعد. آپ کرتے رہیں, چیلنج بھی کریں, چھوٹے موٹے جلسے بھی کریں, تقریریں بھی کریں, بس چلنے دیں حکومت کو. سڑکوں پہ نہ آئیں, بار بار اسلام آباد نہ آیا کریں. چھوٹے موٹے جلسے, بڑے جلسوں میں کیا قباحت ہے. پاکستان کے عوام کو سیاسی شعور کی ضرورت ہے اور سڑکوں پہ آنے میں کیا قباحت ہے. آرٹیکل 16 کو ڈیلیٹ کر دیں, جو آئین آپ کو حق دیتا ہے احتجاج کا, کہ اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بند کر دی جائے ہم تو منکر قرآن ہو جائیں گے. قرآن حکیم ہدایت کرتا ہے کہ جہاں ظلم ہو ظالم کے خلاف چیخ چیخ کے آواز اٹھاؤ. اور دنیا میں اقوام کی تاریخ ہی اسی طرح بنی ہے, جو اقوام اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور جبر پہ سرنگو ہوتے گئے, آج ان کی نوادرات میں اشیاء پائی جاتی ہیں تاریخ میں. ہم نے اگر قوم بننا ہے, دیکھیے نکاراگو کی مثال ہمارے سامنے ہے, یہ سیریا میں جو ابھی ہوا ہے, یہ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے, اگر وہاں پہ اس طرح کے لوگ اپنے شعور کے بل بوتے پہ نظام کو گرا سکتے ہیں تو پاکستان میں اس کے لیے تحریک کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ 76 سال کے نظام نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ 2024 کے نتائج کو ماننے, اس کے لیے گنجائش پیدا کرنے, موجودہ حکومت کو ایک کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کے مطالبے کی گنجائش تحریک انصاف نکال سکتی یا نہیں نکال سکتی؟ اس طرح نکل سکتا ہے میرا خیال ہے, کیونکہ اگر ہم نے بھی اگر ان کو تھوڑی بہت قیمت ادا کرنی ہے تو سب سے جو گلے کا کانٹا ہے نا اس نظام کا اور اس حکومت کا اور ان تمام سیاسی قوتوں کا جو ہمارے مخالف ہیں, وہ ہیں 8 فروری کے الیکشن. جی 8 فروری کے الیکشن کا اگر آڈٹ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن کو ہم بھول سکتے ہیں, کیونکہ وہ اگر آڈٹ ہو جاتا ہے اور جو چیزیں تشت ازبام ہو سکتی ہیں, یہ پوری دنیا کو جو ہے ایک سرپرائز جائے گا کہ کس طرح بیوروکریسی سے لے کر یعنی ریٹرننگ آفیسر سے لے کر پورا الیکشن کمیشن تک اور قاضی فائز عیسیٰ تک نے جو ہے ان الیکشن کو ہائیجیک کیا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے جو احتجاج, ہم تو بنیادی طور پہ احتجاج اس الیکشن مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے کر رہے ہیں, کہ آپ احتجاج سے زیادہ اپنا فوکس عدالتوں پہ کر لیں. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے اس پہ سوچا جا سکتا ہے. یہ قابل قبول ہوگا اب تحریک انصاف کے لیے بھی. اور خان صاحب کی جو ہاؤس اریسٹ کی باتیں آتی ہیں, کیا یہ تجویز آن دا کارڈز ہے؟ یہ بات درست ہے کہ باقی پارٹی نے کہا کہ بھئی خان صاحب کو کسی طریقے سے کنونس کریں, خان صاحب نے اس تجویز کو خود رد کیا, خود ویٹو کیا؟ دیکھیں یہ 22 نومبر کو بھی یہ تجویز آئی تھی, بلکہ میں آپ کو عرض کر دوں نتیا گلی میں گورنر ہاؤس کی صفائی شروع ہو گئی تھی, اور پھر انہی مذاکرات میں 22 نومبر سے 25 کے دوران جو مذاکرات ہوئے اس میں پھر حتمی طور پر یہ پیشکش کی گئی کہ 20 دسمبر تک خان باہر آ جائے گا. تو لہٰذا اب اگر کوئی ہمیں اس پہ رادی کرنا چاہے کہ جی خان ہاؤس اریسٹ رہے, خان نے بھی نہیں ماننا ہے, کیونکہ 500 دن کی جو عبادت ہے ان کی, جو جیل اور قید و بند کاٹی, اور پھر اب آ جائیں گھر میں یا کہیں پہ میسور ہو کے بیٹھ جائے اور عوام کو یہ تاثر دے کہ جی یہ ڈیل کے نتیجے میں کوئی بہتر جیل میں شفٹ ہو گیا, تو یہ ہماری کوئی گین تو نہیں ہے.